بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی حسن صابری آفیشل۔ ناظرین، آج کل جو ہمارے ملک کی حالات ہیں، ہمارا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس وجہ سے ہماری جو معیشت ہے وہ بھی شدید متاثر ہے، اور ہماری اس سیاسی عدم استحکام والی حالت کا جو فائدہ ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ جو اٹھا رہا ہے نا، وہ مزے لے رہا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کی جو موجودہ بیان بازی ہے، اس کو لے کر وہاں پہ جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کی آج تک عوام کو سمجھ نہیں آئی، عوام تو ان کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے عوام کا سوچا کہ عوام کے پاس صحت، تعلیم، روزگار، یہ سب کچھ ہے؟ اس آئین میں نہیں لکھا جس آئین کا آپ روز حوالہ دیتے ہیں، آئین پامالی، آئین پامال کیا گیا، آئین کو توڑا گیا؟ کیا اس آئین کے مطابق عوام کا کوئی حق نہیں ہے اس آئین پہ؟ وہ آئین پاکستانی عوام کو کچھ نہیں دیتا، اس میں کچھ نہیں لکھا عوام کے لیے، سب کچھ لکھا ہے۔ یہ سیاستدانوں کی بے ایمانی ہے، ان کی بد نیتی ہے کہ ان کی زبان پہ یہ سب احسان فراموش ہیں۔ سب کہیں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کرتے بھی نہیں ہوں گے، کرتے بھی نہیں ہیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ماضی میں کی ہوں گی، لیکن اب اگر وہ ادارہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے بیٹھا ہے تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود ان کو گھسیٹ کر بیچ میں لا رہے ہو۔ آپ کنٹینر پہ چڑھے ہو، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ بھائی آپ راتوں کو ان سے چھپ کے ملتے ہو، دن کو آپ گالم گلوچ کرتے ہو، دستوں گریبان ہوتے ہو۔ پہلے تو سیاستدان جو ہیں وہ اپنے رویوں میں تو جمہوریت لائیں، دوسروں کو کہیں گے کہ آپ باز رہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے، ہم ان سے بات کریں گے جن سے ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود گھسیٹ کر لاتے ہو، آپ خود ان کو راتوں کو چھپ چھپ کے ملتے ہو۔ بھئی کیوں ملتے ہو؟ جمہوری بنو، جمہوریت ہے، الیکشن کے ذریعے آپ حکومت میں آئیں، عوام کی خدمت کریں۔ آپ کا ایک موٹو ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آپ نے پیسہ بنانا ہوتا ہے، ملک سے باہر چلے جانا ہے۔ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو باہر چلے جاتے ہیں، اور جب اقتدار لینا ہوتا ہے تو آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے ادھر آ جاتے ہیں، اور ہم ہنسی خوشی آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مختلف سیاسی نعروں کو لے کر ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ ہمارا وہ ادارہ جس کا دنیا میں ایک نام ہے، دنیا کی بہترین آرمی ہے، وہ پروفیشنل آرمی ہے، آپ کسی بھی مشکل میں ہو وہ عوام کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ کیا وہ تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ لوگ تنخواہ نہیں لیتے؟ آپ کی تو لاکھوں میں تنخواہ، ایک سپاہی بیچارے کی کیا تنخواہ ہوگی؟ 35, 40, 50 ہزار۔ اور یہ جو منسٹر ہیں، وزیر مشیر ہیں، ان کی تنخواہیں، سہولیات اور مراد کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ کتنی لیتے ہوں گے۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی قدرتی آفت ہو، کوئی بھی مشکل ہو ملک پہ، تو فوج ہمیشہ شانہ بشانہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک تعیناتی کو لے کر پوری دنیا میں پاکستان کی جاگن سائی کروائی۔ ارے بھائی وہ آپ کے گھر سے لگنا ہے کوئی؟ ظاہری بات ہے جو سینئر ہوگا وہ ہمارے ادارے کا سربراہ بنے گا، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ صبح پی ڈی ایم والے پریس کانفرنس کرتے ہیں، شام کو پی ٹی آئی والے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں کرنا کیا چاہتی ہیں آخر؟ او بھائی آپ دیکھو کہ آپ نے ملک میں ایک سفید پوش بندے کا، غریب بندے کا جینا آرام کر رکھا ہے، لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ فلاں چور ہے، فلاں کھا گیا، فلاں لوٹ گیا، یہ مداخلت کر گیا، یہ اس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا۔ او بھائی اپنے رویوں میں جمہوریت لائیں، اپنے رویے جمہوری بنائیں۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے،
وہ ہر مشکل میں ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، ہر مشکل میں۔ تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں اپنے ملک کی بدنامی کروا رہے ہو؟ سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے قصیدہ پڑھتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، جو ہی اقتدار میں نہیں ہوتے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، اب پی ڈی ایم کو دیکھ لیں۔ بھئی آپ کو صرف ایک ادارہ ہی ملا ہے تنقید کے لیے، آپ کے اپنے کام سب اچھے ہیں، آپ ایک اپنا اچھا کوئی کام تو بتائیں۔ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہر ادارے میں سیاسی مداخلت۔ کیا ایک تھانے میں ایس ایچ او جو لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آ کے لگوا جاتی ہے؟ وہ آپ سیاستدان لگواتے ہیں۔ ایک ضلع کا آر پی او اور صوبے کے آئی جی تک آپ سیاستدان تعینات کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے۔ اپنے رویوں میں جمہوریت لائیں جناب، اور غریب عوام کا سوچیں کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے۔ وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سفید پوش بندہ جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، وہ بل نہیں پے کر رہا، وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہا، بچے سکول نہیں جا پا رہے فیس کی وجہ سے، اور آپ کو پڑی ہے اقتدار کی ہوس کہ آپ دن رات جو ہے وہ ملکی اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، ایک نظریہ تو بناؤ۔ کبھی آپ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ہوتے ہو، آپ ان کے گن گاتے ہو، کبھی آپ ان کے مخالف ہو جاتے ہو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی ہو تو وہ ٹھیک ہے، جب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ پلیز اس چیز کو ترک کریں، ملک کا اور ملکی عوام کا کچھ سوچیں، اپنی معیشت کو دیکھیں، اپنے ملکی اداروں کو دیکھیں۔ سارے ادارے تو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، بچا کیا ہے؟ پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ دنیا کی ہر نعمت اللہ پاک نے دی تھی ہمیں، اور اب بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ مخلص، دیانتدار اور ایک ایماندار لیڈرشپ کی۔ تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں۔ آرمی چیف کوئی بھی آئے وہ ہمارے لیے معتبر ہوگا، وہ آرمی ہی سے ہی آئے گا۔ نہ کسی نے جاتی عمرہ رائے سے لگانا ہے، نہ کسی نے بنی گالا سے لگانا ہے، نہ کسی نے پشاور بلوچستان کراچی سے لگانا ہے، وہ آرمی سے ہی آئے گا۔ ہماری پروفیشنل آرمی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ادارے کو لے کر کیسے چلنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ اپنے کام پہ توجہ مرکوز رکھیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب جیسی آفت تھی، عوام کی سال میں زندگی گزار رہی ہوگی، وہ لوگ کس طرح گزر بسر کر رہے ہوں گے۔ ان چیزوں پہ خدا را غور کریں، اور اپنے ملک کے اداروں کا جب تک آپ خود احترام نہیں کرو گے تو مجھے بتائیں دشمن کیسے کرے گا؟ دشمن تو پہلے ہی دشمن ہے، وہ تو ہمیں پہلے ہی بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کا رستہ ہموار کر رہے ہیں آپ اپنے اقتدار کی ہوس میں، لالچ میں۔ تو خدا را جب کبھی آپ کو ٹائم ملے تو فرصت میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ ملک کی خدمت آپ نے کتنی کی اور اداروں نے کتنی کی۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ مارشل لا کے جتنے بھی دور تھے، ایک دور تو میں نے بھی دیکھا ہے مشرف صاحب کا، ایسی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں تو یہ سبق سکھایا ہوا ہے کہ مارشل لا ہو تو ملک ترقی نہیں کرتے، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی عوام خوشحال مارشل لا دور میں رہی ہے اتنی جمہوری حکومت میں نہیں رہی۔ میں نے تو خود دیکھا، میں تو خود عینی شاہد ہوں۔ پاکستان میں ترقیاتی کام ہوئے، لوگ خوشحال تھے، پیسہ باہر سے آیا، سرمایہ کاری ہوئی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بزرگ بھی بتاتے ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ادارے بھی ٹھیک سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اچانک پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جب جمہوریت آتی ہے تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اقتدار میں آتے ہو، اور جب اقتدار نہیں ہوتا، آپ جو باہر جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں آپ وہیں چلے جاتے ہیں، اور گلنے سڑنے مرنے کے لیے عوام تو بیٹھی ہے پاکستان میں۔ تو خدا را عوام کا کچھ سوچئے۔ میں ملکی اداروں کے خلاف سیاستدانوں کی جانب سے ہرزہ ذرائی پر میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اس پہ از خود نوٹس لیں، آپ ان سب کو بلا کے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ سیاست کریں لیکن ملکی اداروں کو تو بدنام نہ کریں۔ یہ کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟
یہ خود ایسے ہیں تو ان کو سب نظر ایسے ہی آتے ہیں. اپنے اداروں کی، اپنے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں تاکہ دنیا آپ کی عزت کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے علی حسن صابری کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.